السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند، وندے ماترم. عرصے سے میں ایک چیز نوٹس کر رہی ہوں. اٹس بین لانگ ٹائم ناؤ دیٹ like continuously a kind of statement, whereas جس نے جو کہا بے شک وہ غلط ہی کہا. جو بھی الزامات لگائے، جو بھی نگیٹو اسٹیٹمنٹس یوز کیے، اینڈ those statements are not acceptable in any way. And also with the same hand اگر ہم لیکن جب بات ہم کرتے ہیں کسی گستاخ رسول جیسا، ہم جب اس لائن یوز کرتے ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا گستاخ رسول، میں بہت ہی توجہ چاہوں گی، گزارش کروں گی تمام اسلام کے جو اس ٹائم میں سو کالڈ داتا بن رہے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ اسلام ان کی جاگیر ہے، کم سے کم ان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ گستاخ رسول کون کون ہے. ٹھیک ہے. اینڈ جو گستاخیاں رسول کے نام پر ہو رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں، ان کا کیا مظاہرہ ہے؟ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں کا پروٹیکشن، وہاں کی جنتا کا پروٹیکشن، وہاں ہم جس کاریہ چھیتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس ملک کی عوام کا پروٹیکشن بھی ہمارے لیے اتنا ہی ذمہ داری اور کرتویہ پورن ہو جاتا ہے نا. تو یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا جو یہ ورڈ یوز کیا گیا. اب میں بات کروں گی ایک بہت ہی ویوڈ ویژن پہ کہ گستاخ رسول آپ نے بول دیا ان سارے جن کو سناتن کا بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ یہ اگیانی لوگ ہیں اور ان کے لیے چاہے سناتن ہو، چاہے کوئی بھی پنتھ ہو، ٹھیک ہے، اور پنتھ الگ ہوتا ہے، دھرم الگ ہوتا ہے. ایک گیانی کو تو ایٹ لیسٹ یہ چیز سمجھنی چاہیے جو اس چیز پہ ایجوکیٹ نہیں ہے. دے مسٹ گیٹ دا ایجوکیشن آن دا ورڈ ڈسٹنگش بٹوین دا دھرما اینڈ دا پنتھ اینڈ مذہب اینڈ دین. آلرائٹ. خیر میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتی. مین جو ٹاپک ہے، وہ مدعا ہے، وہ یہی ہے کہ گستاخ رسول کون نہیں ہے. گستاخ رسول کی اگر ڈیفینیشن پڑھ دی جائے نا، تو سارے جتنے بھی آج دھرم کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جتنے بھی بول رہے ہیں، اور اب میں کوئی سنکوچ نہیں کروں گی بولنے میں، کچھ بھی میں اسٹاپ نہیں لگاؤں گی اپنے بولنے پر، بیکاز دا جسٹس از دا جسٹس. نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے. میں ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی جو بھی بولوں گی. جس کو ریفرنس چاہیے he can come across and take the reference. دھوکہ کرنے والا ہم میں سے نہیں، یعنی کہ مسلمان کی جماعت سے ہی الگ کر دیا دھوکہ کرنے والوں کو.
اب اس کو آپ کیا کہو گے؟ کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے جن کو آپ کے مطابق کفر اور بدعت کی تو میں ابھی بات کروں گی، لیکن جو گستاخی رسول بول رہے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وی ول ایکسیپٹ، مگر کتنوں کا؟ کس کس کا؟ سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا۔ دھوکے، بدکاریاں اور فریب اور دل دکھانا، ایسے انسان کی حضور پاک نے اسلام میں کوئی جگہ نہیں رکھی ہے۔ پھر بھی یہ گستاخیاں روز ہوتی ہیں۔ آج میں کتنے ایسے بچوں کو دیکھتی ہوں، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کے ساتھ ڈاوری کے نام پہ، جن کے ساتھ تتکتھت باتوں اور چیزوں پر، ان کے ساتھ پیسوں سے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ ودھرمی جو ان کے ساتھ بیہیویئر سے وہ کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ اسلام کے نام پہ ایک اسکار نہیں ہے؟ اور ایک اہم بات جو میں رکھنا چاہتی ہوں اب دیش کے سامنے، سب کے سامنے، کہ اب یہ ایمنس ہو گیا ہے، عتی ہو گئی ہے۔ گستاخی رسول بول رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے آپ کے خود کے گھر میں کتنے گستاخی رسول ہیں؟ ود ریفرنس میں آپ کو بولوں گی، میں کسی بھاشن کی اور کسی اس کی محتاج نہیں ہوں، میں ود ریفرنس بولوں گی، کیونکہ یہ چیز اب دل کو چھو گئی ہے کہ کتنے لوگوں نے ان اسٹیٹمنٹس کو، ان لائنز کو جو ہمارے مذہب کے کتابوں میں، ہمارے مذہب کے پنوں میں بہت ہی شدت سے بیان کیا ہوا ہے، کتنے لوگوں نے سمجھا ہے ابھی تک؟ ہاں، میں اس چیز کے اوپر ایک اسٹینڈ لوں گی اب۔ اور سب سے بڑی بات، یہ وہ مولانا، میں نیائے کی بات کرتی ہوں، جسٹس کی بات کرتی ہوں، مجھے کسی کے بھی اوپر پرسنل اٹیک نہیں کرنا، مجھے کسی سے پرسنلی کوئی چیز نہیں کرنی، مگر جسٹس کی بات ہے، اور جسٹس ہی اسلام کی سب سے امپورٹنٹ کڑی ہے۔ جسٹس کے ہی اوپر اسلام کی بنیاد ٹکی ہے، اور جبکہ یہاں تک کہا گیا ہے، میں اس کا بھی ریفرنس دے کے بات کروں گی کہ انصاف اتنا ناپ تول کر کرو، انصاف کی ناپ تولی میں اتنی سی بھی کوتاہی کمی مت کرنا۔ اس حدیث کا بھی میرے پاس ریفرنس ہے، اور میں ریفرنس کے ساتھ ہی بات کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں کتنے دھوکے، کتنے بدکاریاں پیسوں کے اوپر، بزنس میں کتنے دھوکے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی اتنا بڑا جو یہ مدعا آیا، یہ کس لیے آیا؟